اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. آج کی جو تفسیر ہے سورہ نساء آیت نمبر 160 سے، سورہ نساء آیت نمبر 160 سے کیا آج کی تفسیر ہے. اس آیت میں اللہ نے کیا بتایا ہے؟ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں ہے. یہودی جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کے پاس جو حلال چیزیں تھیں اللہ نے اس کو حرام کر دیا. یہودی جو حلال چیز کھاتے تھے اللہ نے اس کو حرام کر دیا. کیوں؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے. ایک اور جو گناہ جو یہاں ذکر ہے یہودیوں کا وہ یہ ہے کہ یہودی جو ہے نا وہ دوسروں کو روکتے تھے اسلام لانے سے، دوسروں کو اسلام لانے سے روکتے تھے. یہاں خاص طور پر وہ برائی کا ہے، ان کی ایک برائی کا ہے اس آیت میں ذکر ہے. اور بھی کئی برائی ہیں یہودیوں کی، جنہوں نے کہا ہفتے کے دن شکار نہ کرو تو شکار کرے، وہ سجدہ کر کے داخل ہو بیت المقدس میں، لیکن انہوں نے کہا ہے بیٹھ کر داخل ہو، یعنی کہ کئی نافرمانی کیا ان کی گزر چکی ہے. تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں پر اللہ نے پاک چیز کو حرام کر دیا. کیوں؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے. وہی آپ دیکھیے ترجمہ، فَبِظُلْمٍ، فا کا مطلب پس، بظلم ظلم، ظلم کا مطلب گناہ. یہاں ظلم کا مطلب کیا ہے؟ گناہ. کن کا گناہ؟ من الذین، ان لوگوں میں سے، الذین جو ہادو، جو یہودی تھا. ہادو کا مطلب یہودی، ہادو کا مطلب کیا ہے؟ یہودی. کیا مطلب ہے ہادو اور یہودی میں؟ کیا کنیکشن ہے؟ ہادو کا جو اصل جو معنی ہے عربی زبان میں لوٹ کے آنا، لوٹ کے آنا. یہاں جو ہے نا وہ قصہ معلوم ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ کے واسطے طور پہاڑ کے لے گئے تھے تو یہودیوں نے کیا ہے ایک گائے کے بچے کی پوجا شروع کر لی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام آ کر ان کو نصیحت کی تو انہوں نے اسے انہوں نے وہ بت کو چھوڑ کر کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ کے آئے. انہوں نے اس بت کی عبادت کو چھوڑ کر کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ کے آئے. اسی سے کہا جاتا ہے کہ یہودی. ہادو کا مطلب لوٹ کے آنا، یعنی کہ گائے کے بچے کی پوجا چھوڑ کر کیا ہے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے ایمان لا لیا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ کے آئے، صحیح توحید کی طرف لوٹ کے آئے. اسی وجہ سے ہادو کو یہودی کا ایک معنی جو ہے نا لوٹ کے آنا، یعنی کہ گمراہی سے حق کی طرف لوٹ کے آئے تھے. فَبِظُلْمٍ، ظلم کی وجہ سے. کس ظلم کا مطلب گناہ. کن لوگوں کا؟ من الذین، ان لوگوں میں سے جو ہادو، جو یہودی تھے. یہودی کی گناہوں کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا؟ حرمنا، ہم نے حرام کیا. حرم جیسا کہ حرام بولتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ حرمنا، ہم نے حرام کیا. کن پر؟ علیہم، ان پر، یہودیوں پر اللہ نے حرام کر دی. کون سی چیز اللہ نے حرام کر دی؟ طیبات، پاک چیز. پاک چیزوں کو اللہ نے یہودیوں پر حرام کر دیا، جبکہ یہی پاک چیز کیا ہے ان کے لیے حلال تھا ایک زمانے میں. وہی اللہ نے فرمایا کہ احلت، حلال تھا، لہم، ان کے لیے. ایک زمانے میں یہودیوں کے لیے یہی پاک چیز حلال تھی، لیکن اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو وہ پاک چیز بھی اللہ نے ان کو حرام کر دیا. کیا چیزیں اللہ نے ان پر حرام کر دی تھی؟ اللہ نے فرمایا کہ طیبات، پاک چیزوں کو اللہ نے ان پر حرام کر دیا. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ سب سے پہلے اونٹ ہے. اونٹ کو اللہ نے یہودیوں پر حرام کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. اسی طرح مخصوص قسم کا پرندہ تھا، وہ پرندہ جس کا پیر کیا ہے اس طرح، ایسا نہیں ہے، ایسا جس کا پیر جس کا پورا لگا ہوا ہو، ایسا. ایسے پرندوں کو بھی کیا ہے اللہ نے یہودیوں پر حرام کر دیا. ایسا پرندہ جو ہے نا جو اس کا پورا پیر کیا ہے ملا ہوا، کھلا نہیں، ملا ہوا یہ. اور اسی طرح گائے اور بکری کے خاص چربی جو ہے نا، گائے اور بکری میں کئی قسم کا چربی ان کے جسم میں، لیکن خاص چربی کو اللہ نے کیا ہے یہودیوں پر حرام کر دیا. سب سے پہلے اونٹ، اسی طرح مخصوص قسم کا پرندہ، وہ پرندہ جس کا پیر کیا ہے بالکل لگا ہوا اس طرح،
اور اسی طرح وہ چربی جو خاص قسم کا چربی جو گائے میں اور بکری میں پایا جاتا ہے، ان جیسے چیزوں کو کیا ہے اللہ نے یہودیوں پر کیا ہے حرام کر دیا تھا، جبکہ وہ چیز حلال ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے کیا ان پر وہ چیز حرام کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہاں ایک سوال یہ ہے کہ پاک چیز اللہ نے فرمایا کہ پاک، جیسا کہ اونٹ کو اللہ نے ان پر حرام کر دیا، یہ تو ان کی شریعت میں اللہ نے ایسا کیا تھا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ پہلی بات، کیا آج بھی ایک سوال یہ ہے کہ کیا پاک چیز کبھی حرام ہو سکتی ہے؟ پاک چیز کبھی حرام ہو سکتی ہے؟ آج بھی ہو سکتی ہے، آج بھی ہو سکتی ہے پاک چیز حرام۔ اس کی مثال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک مثال ذکر کرتے ہیں۔ ایک انسان نے زید ہے سمجھے کہ پیٹ بھر کے کھا لیا ہو، فل کھا لیا پیٹ بھر کے، اب اس کا پیٹ میں کچھ بھی جگہ نہیں ہے، اس کے سامنے اونٹ کا گوشت ہے یا بکرے کا گوشت ہے، زید کو بہت زیادہ خواہش ہے بکرے کا گوشت، اور بھی بکرے کا گوشت کھانا چاہتا ہے، جبکہ زید کو معلوم ہے کہ اور بھی کھانے کی وجہ سے اس کا معدہ خراب ہو سکتا ہے، اس کا طبیعت بگڑ سکتا ہے، اسے نقصان ہو سکتا ہے، جبکہ وہ پیٹ بھر کے کھا لیا، فل کھا لیا سمجھے، اگر وہ اور بھی کھائے گا تو کیا ہے اسے نقصان ہو سکتا ہے۔ یہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے نا اس پر حرام ہے، حالانکہ پاک ہے لیکن وہاں حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اور بھی کھائے گا تو اسے تکلیف ہوگی، اس کا معدہ کو، اس کا جو معدہ جو ہے نا اسے نقصان ہوگا۔ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچانا جائز نہیں، انسان جو ہے نا اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچانا جائز نہیں، یعنی کہ ایک پاک چیز بھی کیا حرام ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، ایک پاک چیز جیسا کہ ایک انسان پیٹ بھر کے کھا لیا، اس کے سامنے اور بھی چیزیں ہیں وہ کھانا چاہتا ہے لیکن اس کا پیٹ فل ہے، لیکن پھر بھی وہ کھانا چاہتا ہے، کیا اس کے لیے حلال ہے؟ جواب ہے حرام۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چیز اگر کھائے گا تو اسے اور بھی کیا ہے نقصان ہو سکتا ہے، اس کے پیٹ میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو وہاں کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی پاک چیز بھی حرام ہو سکتی ہے۔ ایک تو ایک مسئلہ جو میں نے ذکر کیا، یہاں جو ہے نا بنی اسرائیل کے قوم پر اللہ نے پاک چیزوں کو حرام قرار دیا، پاک چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا، کیا آج بھی ہم پر پاک چیزیں حرام ہو سکتی ہے؟ آپ کا جواب ہو سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ اللہ نے تمام چیزوں کو حلال کر دیا، لیکن ہو سکتا ہے۔ فرق یہ ہے، دیکھیے فرق اچھے یاد رکھیں، وہ کہ ان کی شریعت میں اللہ نے ان کو حرام قرار دیا، اللہ نے بنو اسرائیل کو کیا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے خود کیا ہے ان کو حرام قرار دیا، یہ اللہ کے حکم سے۔ آج بھی ہو سکتا ہے، شریعت میں نہیں، آپ کی تقدیر میں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے مسئلہ، ہماری شریعت میں تو حلال ہے اونٹ کا گوشت، لیکن آپ کی تقدیر میں وہ حرام ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ مثال، کسی انسان کو شوگر کی بیماری ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ شوگر کھائیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ شوگر کھائیں گے تو آپ کو کیا ہے تکلیف ہوگی، جبکہ شوگر حلال ہے، لیکن آپ کی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ وہ چیز آپ پر حرام ہے۔ یہ آپ کی تقدیر میں ہو سکتی ہے حرام، آپ کی شریعت میں نہیں، آپ کی تقدیر میں ہو سکتی ہے۔ دو مسئلہ ہے، وہاں جو ہے نا اللہ نے ان کی شریعت میں حرام قرار دیا، آج ہماری تقدیر میں وہ چیز ہو سکتی ہے کہ بعض چیز ہم پر حرام ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک اور مثال، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ اونٹ کا گوشت نہیں کھا سکتے، کیونکہ اگر آپ کھائیں گے تو آپ کو بیماری آ سکتی ہے، آپ کو بڑی بڑی بیماری آ سکتی ہے۔ گویا کہ ڈاکٹر کی وجہ، حالانکہ وہ حلال ہے لیکن کیا ہے ہم پر کیا ہے وہ چیز نہیں کھا سکتے ہمیں لوگ، ہم بیماری کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے اہل علم نے فرمایا کہ وہ جو چیز ہے وہ شریعت میں ان کو حرام تھی، یا تقدیر، ہماری تقدیر میں بھی وہ چیز ہم پر حرام ہو سکتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ ایک ہو سکتا ہے کہ انسان بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ فلاں چیز نہ کھاؤ، ہو سکتا ہے، لیکن اکثر ہماری گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ فلاں چیز کیا ہے ہم پر حرام ہو جاتی ہے، یعنی کہ ڈاکٹر بولتا ہے کہ آپ وہ چیز نہ کھاؤ، اگر کھائیں گے تو آپ کو بیماری ہو سکتی ہے۔ آج بھی ہو سکتا ہے اس طرح، ہماری گناہوں کی وجہ سے اللہ نے نعوذ باللہ ہم کو بیماری دے گا اللہ تعالیٰ، اور بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کو فلاں چیز نہیں کھانا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے آج بھی، تقدیر میں ہے، شریعت میں نہیں ہے۔ وہاں شریعت میں اللہ نے بنو اسرائیل کو حرام قرار دیا، یہ تقدیر کی مثال ہے جو کیا ہے واضح ہے اس آیت میں۔ دیکھیے اس کے بعد فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، حلال تھی ان کے لیے۔ کیوں؟ ایک ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے کیا ان کو حلال چیز حرام کر دیا تھا۔ یہ
آج بھی ہو سکتی ہے، شریعت میں نہیں، ہماری تقدیر میں۔ ایک انسان بہت زیادہ کھاتا ہے، یہ گناہ ہے، بہت زیادہ کھانا گناہ ہے، لیکن ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ آپ فلاں چیز نہیں کھا سکتے، اس کے بعد آپ اتنا ہی کھائیں گے، اس کے بعد اس سے زیادہ نہیں کھائیں گے، آدھا روٹی ہی کھائیں گے، اس سے زیادہ نہیں کھائیں گے آپ اس کے بعد۔ وہ ہے کہ فلاں چیز کیا ہے، ہم پر حرام جیسا ہو گیا، ہماری تقدیر میں ہو سکتی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، یا آج ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج بھی کیا ہے اس طرح ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ بِصَدِّهِمْ، ان کا ایک یہودیوں کا ایک گناہ یہ تھا، وہ بِصَدِّهِمْ، وہ روکتے تھے عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے، کثیرا، بہت زیادہ۔ یہودی جو ہے نا، جو بھی مدینہ کا آتا تو اسے کہتے کہ تم کیا کرو، محمد سے مت ملو صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ اگر تم محمد سے ملیں گے تو وہ تم کو گمراہ کر دے گا۔ یعنی کہ یہودی جو ہے نا، لوگوں کو کیا ہے، دین کی دعوت سے روکتے تھے، تو یہ ان کی ایک گناہ تھی۔ لیکن آج بھی اگر کوئی مسلمان لوگوں کو دین کی دعوت سے روکتا ہے، وہ یہودیوں کی طرح ہے، وہ یہودیوں کی طرح ہی، یاد رکھیں۔ جس طرح یوں سمجھو کہ ایک عالم ہے، وہ دین کی دعوت دینا چاہتا ہے آپ کی مسجد میں، اگر آپ روکتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ عالم اگر گمراہ ہے تو آپ بالکل روک سکتے ہیں، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے مسجد میں بیان مت دو، کیونکہ وہ عالم گمراہ ہے۔ ایک عالم گمراہ ہونے کی وجہ سے پورے معاشرہ گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن عالم صحیح منہج کا ہے، صحیح عقیدے کا ہے، اگر آپ روکتے ہی اسے مسجد میں دین کی دعوت کا، گویا کہ آپ کے اندر یہودیت پائی جاتی ہے، کیونکہ یہودی جو ہے نا، وہ بِصَدِّهِمْ عن سبیل اللہ کثیرا، یہودی جو ہے نا وہ دین کے راستے سے روکتے تھے۔ اگر کوئی آج بھی مسلمانوں کو دین کے راستے سے روکتا ہے، اس کے اندر کیا ہے، یہودیت پائی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ یہاں تک کیا ہے، ہو گئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 161 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے خاص طور پر یہودیوں کو کہا کہ تم سود مت کھاؤ، لیکن یہودی اس کے باوجود بھی کیا ہے، منع کرنے کے باوجود بھی وہ سود کھاتے تھے۔ وہی اللہ نے ذکر کیا کہ وَأَخْذِهِمْ، وہ لیتے تھے الربا، سود کو۔ ربا کا مطلب جیسا کہ معلوم ہے کہ سود ہے، وہ سود کو لیتے تھے یہودی۔ یہودی کیا ہے، سود کھاتے تھے، اور سود کیا ہے، لیتے تھے یہودی۔ پھر اس کے بعد جبکہ یہ سود جو ہے نا، وقد تحقیق نہو عن، تحقیق اللہ نے ان کو روکا تھا، اللہ نے یہودیوں سے کہا کہ تم سود مت لو، اس کے باوجود بھی کیا یہودی سود لیتا تھا، اس کے باوجود بھی یہودی ہے نا سود لیتا تھا، سود کھاتا تھا۔ اللہ نے ان سے منع کیا، اس کے باوجود بھی کیا ہے، وہ سود لیتا تھا، کھاتا تھا یہودی۔ تو وہی اللہ نے فرمایا کہ یہودی جو ہے نا، واخذہم الربا، لوگوں سے کیا ہے، سود لیتا تھا، وقد نہو عن، تحقیق کہ اللہ نے ان کو روکا تھا، اللہ نے کہا تھا کہ تم سود مت کھاؤ، اس کے باوجود بھی کیا ہے، وہ سود کھاتے تھے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وَأَكْلِهِمْ، وہ کھاتے تھے یہودی، أَمْوَالَ النَّاسِ، لوگوں کا مال، بالباطل، باطل طریقے سے، باطل طریقے سے کیا ہے، لوگوں کا مال کھاتے تھے یہودی، رشوت کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے، لوگوں کی زمین ہڑپ کے ذریعے سے، کہیں بھی ہو سکتا ہے، باطل طریقے سے مال کیسا بھی ہو سکتا ہے، دوسروں کا مال چرا لینا، دوسروں کا مال ہڑپ کر لینا، دوسروں اس طرح کہیں بھی کتنا بھی طریقہ ہے، باطل طریقہ، یہودی کیا ہے پورے اپناتے تھے تاکہ دوسروں کا مال ہڑپیں۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، باطل کا مطلب حق کے اپوزٹ میں، صحیح طریقے کو چھوڑ کر باطل طریقہ جو بھی ہے اسے اپناتے تھے یہودی، دوسروں کا مال کیا ہے، حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب، اللہ نے کافروں کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں تک 161 ہو گیا، یعنی کہ 161 میں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ یہودیوں کو اللہ نے کیا ہے، روکا تھا سود سے، خاص طور پر یہودیوں کو، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے، یہودی جو ہے نا سود کا کاروبار کرتے تھے، ربا کا کاروبار کرتے تھے، تو وہی اللہ نے کہا کہ وہ لوگ کیا ہے، جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آج بھی مسلمان یہودی جیسا ہے، وہ مسلمان جو کیا ہے، سود لیتا ہے، سود کھاتا ہے، وہ یہودیوں کی طرح ہے مسلمان، کیونکہ یہودی جو ہے نا وہ سود کھاتے تھے، سود لیتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان آج بھی وہ سود کا کاروبار کرتا ہے، ربا کا کاروبار کرتا ہے، وہ سود لیتا ہے، وہ یہودیوں کی طرح ہے۔ اسی وجہ سے ایک مسلمان کیا ہے، اس سے بچنا چاہیے، بلکہ ہمارے نبی نے کئی حدیث میں فرمایا کہ خالف الیہود والنصارى، اے مسلمانوں تم یہود و نصارہ کی کیا ہے، مخالفت کرو۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 162، یہ آیت آسان ہے، اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو مومن لوگ ہیں
وہ کیا ہے؟ جو مسلمان واقعی معنوں میں مسلمان ہے وہ قرآن پر بھی ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے جو بھی کتابیں ہیں اس پر بھی ایمان لاتا ہے، اور اسی طرح نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے گا۔ آسان آیت ہے، دیکھیں، لیکن الراسخون، راسخ کا مطلب مضبوط، جیسا کہ بولتے ہیں کہ جبل راسخ، جبل راسخ مطلب پہاڑ جو ہے نا مضبوط ہے، شجر راسخ، شجر کا مطلب درخت کیا ہے؟ مضبوط ہے، یعنی کہ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ والراسخون فی العلم، ایک انسان علم میں مضبوط ہے، یعنی کہ اس کے پاس صحیح علم ہے، ایک انسان کے پاس صحیح علم ہے، منہم، ان میں سے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ والمؤمنون، وہ مومن لوگ ہیں، جس کے پاس صحیح علم ہے وہ کیا ہے؟ حقیقی معنوں میں وہ کیا ہے؟ اس کے اندر ایمان پایا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات اہل علم یہ فرماتے ہیں، اگر آپ کے پاس علم ہو تبھی آپ کے پاس ایمان آ سکتا ہے، اگر آپ کے پاس علم نہ ہو سکتا ہے کہ آپ گمراہ ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کیا ہے توحید سے ہٹ جائے، کیونکہ علم جو ہے نا آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کون سی چیز آپ کو توحید سے ہٹاتی ہے، کون سی چیز آپ کو توحید میں داخل کرتی ہے۔ یہ علم ہی ہے جو انسان کو کیا ہے؟ بچا سکتا ہے گمراہی سے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ والراسخون فی العلم، جو علم میں جو مضبوط ہوتے ہیں وہی لوگ کیا ہے؟ والمؤمنون، مومن ہیں۔ کیا کرتی ہیں وہ لوگ؟ یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما انزل، جو نازل کی گئی ہے، الیک، آپ کی طرف، یعنی کہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، مومن لوگ ہیں نا، قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل، اور جو نازل کی گئی ہے، من قبلک، آپ سے پہلے، ہمارے نبی سے پہلے جو بھی کتابیں نازل کی گئی ہیں اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، جیسا کہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ والمقیمین الصلاۃ، اور نماز قائم کرے، مقیمین کا مطلب قائم کرنا، کیا؟ الصلاۃ، نماز کو، جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ اقامت الصلاۃ، وہی معنی ہے، نماز قائم کرتے ہیں مومن لوگ۔ والمؤتون الزکاۃ، اور اس کے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والمؤتون کا مطلب دینا، الزکاۃ، زکوٰۃ، یعنی کہ زکوٰۃ بھی کیا ہے؟ وہ دیتے ہیں۔ والمؤمنون، اور ایمان لاتے ہیں، باللہ، اللہ پر کیا ہے؟ وہ ایمان لاتے ہیں۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں، مطلب قیامت کے دن پر بھی کیا ہے؟ وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ ایک مومن لوگ ہو نا وہ قرآن پر، اس سے پہلے جو بھی کتابیں نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لاتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تمام چیز ادا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اولئک، یہی لوگ ہی، سنؤتیہم، ہم ان کو دیں گے، اجرا عظیما، اجر عظیم کیا ہے؟ ہم ان کو دیں گے۔ وہی کیا ہے یہاں اللہ نے فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، آیت کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ اس کے بعد والی آیت بھی کیا ہے؟ آسان ہے۔ دیکھیے آیت 163 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جس طرح ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ہے، اسی طرح اس سے پہلے امت پر بھی ہم نے وحی کیا ہے، اس سے پہلے جو امت تھے ہم نے ان پر بھی کیا ہے؟ وحی کیا ہے۔ وہی اللہ نے کیا ہے آیت 163 میں ذکر کیا ہے، مختصر یہی ہے، جس طرح ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ہے، قرآن، حدیث، اسی طرح اس سے پہلی امت والوں پر بھی کیا ہم نے وحی کیا ہے۔ وہی یہاں اللہ نے ذکر کیا۔ دیکھیے آیت 163 میں، انا، بے شک، اوحینا، اور ہم نے وحی کیا، الیک، آپ کی طرف، کس کی طرف؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جیسا کہ اوحینا، ہم نے وحی کیا، الی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین، اور نبیوں کی، من بعد، جو اس کے بعد ہے، یعنی کہ جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہم وحی کرتے ہیں۔ ہاں، یہاں دیکھیے وحی جو ہے نا اس کی کتنی قسم ہے، وحی کی، یعنی کہ کتنے طریقے سے ہمارے نبی تک دین کی باتیں آتی تھی۔ یوں سمجھو کہ وحی کا مطلب یہ ہے کہ کتنے طریقے سے ہمارے نبی کی طرف دین کی باتیں آتی تھی، وہ ہے 6 طریقے سے۔ 6 طریقے سے کیا ہمارے نبی تک کیا ہے؟ دین کی باتیں آتی تھی، مطلب وحی کی 6 قسم میں سمجھے۔ یہ اس کا تعلق سب سے پہلے یہ کہ پہلا جو ہے نا، دل میں آ کر کیا ہے؟ فرشتے دل میں آ کر اللہ کے حکم سے کیا اللہ الہام کرتا تھا، دل میں ہمارے نبی کی بات ڈالتے تھے، یہ بھی ہمارے نبی کی وحی ہوتی تھی دل میں۔ جیسا کہ کون سی حدیث ہے جو دل میں آ کر اللہ نے دل میں الہام کر دیا تھا ہمارے نبی کو؟ وہ جو حدیث، مشہور حدیث ہے کہ جس میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے میرے دل میں الہام کیا ہے، اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی ہے کہ انسان کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس کا رزق ہے، جب اس کا رزق مکمل ہو جائے گا تو اس کی موت آ جائے گی، یعنی کہ دل میں جو بات ڈالی جاتی ہے اللہ کے حکم سے، یہ بھی کیا ہے؟ وحی کی ایک قسم ہے۔ دوسرا، خواب دیکھنا، ہمارے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس کی مثال، ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھے تھے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھے تھے کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں خواب میں، یعنی کہ وہ وہی ہے، یعنی کہ ہمارے نبی کو بھی کیا ہے؟ خواب میں کئی چیزیں آتی تھی،
جو اللہ کے حکم سے وحی ہوتا تھا. نبی کا خواب بھی کیا ہے وحی, یہ دوسری قسم. تیسرا ڈائریکٹ ہمارے نبی کیا ہے اللہ سے بات کرے تھے. کہاں ہوا وہ؟ یہ معراج میں. یہ معراج, یہ 3 قسم ہو گئی. ہاں, اور 3 قسم فرشتے ہیں. ہمارے نبی کیا ہے ڈائریکٹ کیا ہے فرشتے سے, فرشتوں کو ڈائریکٹ دیکھ کر کیا ہے وہی آتا تھا. ڈائریکٹ ہمارے نبی فرشتوں کو دیکھے وہی آتا تھا. ایک ایک وہی کا ایک طریقہ ہے. دوسرا جو یہ ہے 4 ہو گیا. 5واں جو ہے نا فرشتے جو ہے نا انسانی شکل میں آتے تھے, جیسا کہ دحیہ کلبی جو ہے نا ایک صحابی کی شکل میں فرشتے آ کر کے ہمارے نبی کو کیا ہے دین کی باتیں بتاتے تھے. یہ کتنا ہو گیا؟ پورا 5 ہو گیا. پورا 5 ہو گیا. 6واں جو ہے وہ یہ ہے کہ گھنٹی کی شکل میں گھنٹی آتی تھی تو صحابہ کو معلوم ہوتا تھا کہ اب وہی آتے ہیں, وہی آنے والا ہے اللہ کی جانب سے, اللہ کی جانب سے وہی آنا. پوری 6 قسم ہو گئی وہی کی. وہی کے پورے کتنے قسم میں؟ 6 قسم. یاد کرنے کے لیے آسان یہ ہے 3 کا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, 3 کا تعلق فرشتوں سے ہے. کیسے 3 کا تعلق؟ ایک ہے کہ ہمارے نبی کا جو خواب ہے وہی ہے, ہمارے نبی کے جو دل میں بات ہوتی ہے وہ بھی وہی ہے, اور ایک ہے ڈائریکٹ ہمارے نبی اللہ سے بات کرتے ہیں معراج میں. یہ 3 قسم ہو گئی وہی کی. اور 3 قسم کون سا ہے؟ جس کا تعلق فرشتے سے. ایک ہے کہ ہمارے نبی ڈائریکٹ فرشتوں سے جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر کہیں دیکھتے تھے, یہ کہ وہی کا ایک طریقہ. ایک اور دوسرا جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے, یہ ایک ہوگی وہی کا طریقہ. ایک اور جو طریقہ ہے کہ وہی آتا تھا تو کیا گھنٹی کی آواز آتی تھی, گھنٹی کی آواز آتی تھی, اس کے بعد کیا وہی نازل ہوتا. یعنی کہ وہی کا پورا 6 قسم ہے, پورا وہی کا 6 قسم. وہی اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا بے شک ہم اوحینا ہم وہی کرتی ہیں الیک آپ کی طرف. کس کی طرف؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وہی کی کیا ہے 6 قسم ہے. کما جیسا کہ اوحینا ہم نے وہی کیا الی نوح علیہ السلام کی طرف. ہم نے جس طرح نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی ہے, اسی طرح اللہ نے کہا ہے تمام نبیوں کی طرف بھی کہا ہے والنبیین من بعدی, اور نوح علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی آ کرتے تمام نبیوں پر اللہ نے کہا ہے وحی کی ہے. اسی طرح واوحینا اور ہم نے وحی کیا ہے الی ابراہیم علیہ السلام کی طرف, و اسماعیل علیہ السلام کی طرف, و اسحاق علیہ السلام کی طرف, و یعقوب علیہ السلام کی طرف, والاسباط ان کی طرف بھی اللہ نے وحی کی. اسباط کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں 12 بیٹے, ان کو بولتی ہیں کہ اسباط. جیسا کہ یوسف علیہ السلام ہے, بنیامین ہے, یہ تمام یعقوب علیہ السلام کے جو بھی بیٹے ہیں اس کو بولتی ہیں اسباط. ان کی طرف بھی اللہ نے وحی کیا تھا. وہ عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی اللہ نے وحی کی ہے. وہ ایوب علیہ السلام کے پاس بھی اللہ نے وحی کی ہے. وہ یونس و ہارون و سلیمان. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا ہے اسی طرح تمام انبیاء پر کیا ہے ہم نے وحی کیا ہے. یہاں دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام, یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے نا یہ ان کی موت جو ہے نا مکے میں ہوئی تھی. اسماعیل علیہ السلام کی جو موت جو ہے نا مکے میں ہوئی تھی. ایک اور جو بات ہے قرآن میں جہاں بھی دیکھیے کئی انبیاء کا ذکر ہے, یہاں بھی کئی انبیاء کا یہاں ذکر ہے. یعقوب علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, یونس علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, کئی انبیاء کا یہاں ذکر ہے. یعنی کہ قرآن میں جتنے انبیاء کا رہے وہ تمام کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں. قرآن میں جتنے بھی 5 کو چھوڑ کر قرآن میں صرف 5 انبیاء کو چھوڑ کر پورے نبی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی, ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں, صرف 5 انبیاء کو چھوڑ کر. جیسا کہ امام قنوجی نے اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ امام ابن بکار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 5 انبیاء کو چھوڑ کر پورے نبی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. یہ 5 انبیاء کو یاد کرنے کے واسطے آپ لکھ لے سکتے ہیں الف ہا واو تا. آپ لکھ لیجیے اس طرح الف ہا احوت, جیسا کہ عربی میں بولیں گے کہ احوت, الف ہا واو تا تا تا. الف سے کون ہیں؟ ادریس علیہ السلام. یعنی کہ یہ 5 نبی ہیں جو کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے نہیں ہیں. اس کے علاوہ تمام نبی جس کا بھی ذکر قرآن میں ہے وہ تمام کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے. ایک ہو نوح علیہ السلام ہے, پہلے نبی تھے نوح علیہ السلام. دیکھیں ہم احوت جو ہے نا یہ آپ لکھ لیں. الف سے کون ہیں؟ ادریس علیہ السلام. ہا سے صالح علیہ السلام. ہا سے کون ہو گئے؟ صالح علیہ السلام. اور ایک ہا سے ایک اور آتی ہے نوح علیہ السلام. نوح اور صالح ہا سے آئیں گے. واؤ سے ہود علیہ السلام. واؤ سے کون؟ ہود علیہ السلام. پھر طا سے لوط علیہ السلام.
یہ صرف 5 نبی جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے نہیں ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں پورے کے پورے ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں. اسے شارٹ کٹ میں کتنے نبی جو ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے نہیں، وہ صرف 5 ہی جو قرآن میں، جسے آپ احوت شارٹ فارم میں بول سکتے ہیں. ادریس علیہ السلام، صالح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یہ 5 نبی کے علاوہ تمام ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے. دیکھیے آپ، وَإِبْرَاهِيمَ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دیا داؤد علیہ السلام کو زبور ہم نے داؤد علیہ السلام کو دیا تھا. زبور ایک کتاب تھی جو اللہ نے زبور علیہ السلام کو دیے تھے. اس میں 150 صورتیں تھیں، جیسا کہ امام قرطبی کہتے ہیں کہ زبور میں 150 صورتیں ہیں. اس میں احکام و مسائل نہیں تھے. اس میں زبور علیہ السلام زبور جو کتاب ہے، اس میں احکام و مسائل نہیں تھے، صرف نصیحت تھی. بس لوگوں کو کیا کیا نصیحت کرنا، صرف وہی چیز اس میں تھی. حلال حرام کچھ نہیں تھا اس میں. بس وہی اللہ نے کہا ہے داؤد علیہ السلام کو کیا ہے دیا تھا. وَآتَيْنَا، اور ہم نے دیا داؤد علیہ السلام کو زبورا. یہ آج کی تفسیر